جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کائنڈلی، اور کیونکہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ سے گفتگو رہے اور کچھ اہم موضوعات پہ گفتگو بھی ہم آپ سے اپنے خیالات شیئر کرتے رہیں، اور پھر آپ ایک کویسچنز بھی ہم لیتے ہیں گاہے بگاہے، تو ان کی بھی جوابات دیتے رہتے ہیں۔ آج میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، کل سے لائن آف کنٹرول میں ایک بڑی ٹینسی سچویشن ہے اور بڑی سیریس سچویشن ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، سویلین بھی اور آرمی کے لوگ بھی۔ پھر ہم نے جوابی کارروائی بھی کی اور بھارت کے بہت سے ان کے فوجیوں کو ہلاک کیا، اور دونوں سائڈ پہ کچھ سویلین بھی ہوئے ہیں، ان کی بھی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے سیز فائر وائلیشن کا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس سال بھارت نے تقریباً 4000 سے زیادہ دفعہ وائلیٹ کیا ہے سیز فائر کو۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے ناظرین، چیزوں کو صحیح سیاق و سباق میں رکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک غیر رسمی طور پہ سیز فائر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ 26 نومبر 2003 کو ہوئی تھی۔ یہ کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سیز فائر وائلیشن ہو گئی، سیز فائر ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی ایگریمنٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہے، ایک غیر رسمی سی ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سیز فائر کریں گے، اور یہ 2003 سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ 2015 میں ناظرین جب وزیر اعظم نواز شریف گئے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے، تو وہاں انہوں نے جہاں اور 4-5 پروپوزلز دی تھیں، ایک پروپوزل یہ تھی کہ پاکستان اور بھارت کو جو یہ غیر رسمی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن بھارت نے جو وزیر اعظم نواز شریف یہ جو پاکستان کی پروپوزل تھی اس کو منظور نہیں کیا، اور یہ اس لیے وہ وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اب بھارت نے کیوں اس کو منظور نہیں کیا؟ بھارت کا نیریٹو یہ رہتا ہے ناظرین کہ پاکستان یہ وائلیٹ کرتا ہے، اور ان کے بقول پاکستان نے بھی اس سال تقریباً 4000 سے زیادہ وائلیشن کی ہیں۔ پاکستان اس لیے سیز فائر وائلیشن کرتا ہے کہ وہ یہاں سے دہشت گرد بھجواتا ہے اور ان کو کور دیتا ہے، جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو دہشت گرد ہیں وہ ایل او سی کراس کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک عجیب سی منطق ہے، ایک تو ایل او سی اس قدر ساری فینسنگ وہاں پہ ہو چکی اور 3 اسٹیپس ہیں، اور کوئی بھی اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھارت کی ایک منطق ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیے بھائی سیز فائر ایگریمنٹ کیجئے، تو آپ کیوں اس سے کترا رہے ہیں؟ تو بھارت کی منطق ہمارے سمجھ نہیں آتی۔ بھارت کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو فارملائز؟ کیوں وہ سیز فائر وائلیشنز کیوں کرتا رہتا ہے اور پھر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان سیز فائر وائلیشنز کر رہا ہے؟ اس کی 2 آسان سی ناظرین وجوہات ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے معاملہ۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اس کا نیریٹو یہی ہے، جب وہ سیز فائر خود وائلیٹ کرتا ہے اور الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، تو دنیا کو یہ باور کرواتا ہے کہ جی پاکستان دیکھیے سیز فائر وائلیشنز کر رہا ہے اور یہ دہشت گرد بھجوا رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو جو اس کا وہ نیریٹو ہے کہ جموں اور کشمیر کی پوری آزادی کو ایک دہشت گرد تحریک کے طور پہ پیش کیا جائے، تو وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کرتا ہے سیز فائر وائلیشنز کے ساتھ۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے بعض اوقات سگنلنگ بھی ہوتی ہے، میسیجنگ بھی ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، کہ بھئی آپ دیکھیے آپ لوگ جو ہے اپنی جو آپ کشمیریوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں اس سپورٹ سے ہاتھ اٹھا دیجئے، ورنہ آپ کے لیے ہم کمپلیکیشنز پیدا کریں گے، آپ کے لیے مزید انسٹیبلٹی ہوگی۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ میسیجز چلتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے تو بڑے واضح طریقے سے سیز فائر کا ایگریمنٹ ہم نے کہا، لیکن بھارت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب بدقسمتی یہی ہے کہ اس وقت بھارت میں ایک جنگی جنون سوار ہے۔ چائنا سے تو انہوں نے مار کھائی لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں یہاں، لیکن اب دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں اپنے بھارتی باشندوں کو کہ دیکھیے ہم پاکستان کے حوالے سے کس قدر سخت ایکشن لے سکتے ہیں۔
لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے، لیکن کل سچویشن کافی سنگین ہوئی کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے۔ پاکستان کی مجبوری یہ ہے ناظرین کہ وہاں اس سائڈ پہ بھی جو ہمارے اپنے ہی کشمیری بہن بھائی ہیں، تو ہمارے لیے اس طرح جو ہے جب بھارت وائلیٹ کرتا ہے اور جب فائرنگ کرتا ہے تو ہمارے لیے ریٹیلیشن اتنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اس سائٹ پہ معصوم شہری لوگ مریں، شہید ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ لیکن بھارت کا بہرحال چونکہ اس کو تو کھلی جو ہے وہ جہاں چاہے فائرنگ کر لے، اس کو کیا کوئی پرواہ نہیں کہ کون سویلینز مر رہے ہیں یا ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، تو اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے ریٹیلیٹ کرنا، تو ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ سویلینز اس میں شہید نہ ہوں، جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ خیریت سے رہیں۔ تو یہ بڑا مشکل سا معاملہ ہے کہ ہم سیز فائر جو ہے ہم فائرنگ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بہرحال ہمیں بھارت کی فائرنگ کا جواب بھی دینا پڑتا ہے تاکہ بھارت کو ایک کاغذ بلانش پورا گرین کارڈ ہی نہ مل جائے، وہ سمجھے کہ جی پاکستان تو جو ہے بالکل ریٹیلیٹ ہی نہیں کرتا۔ ہمیں ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ، تو ایک مشکل ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ جو ہیں قربانیاں بھی دیتے ہیں، یہاں لوگ زیادہ شہید بھی ہماری طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ہم جو آزاد جمہور کشمیر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کل ایک بڑا ٹویٹ بھی کیا، اور عمران خان کی گورنمنٹ کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ کویسچنز بھی ریز کیے، اور کہا کہ کب تک یہ کشمیری شہادتیں دیتے رہیں گے، کب تک ہم لوگ اس قسم کی قربانیاں دیتے رہیں گے، تو کیا کوئی پاکستان ہمیں ڈیفینڈ کرے گا کشمیریوں کو؟ بڑا جائز سوال ہے، اور میں یہ سوال خود بھی جب سے 5 اگست سے خاص طور پہ پچھلے سال سے یہ سوال ریز کرتا رہا ہوں کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے۔ اس پہ میں ایک سیپریٹ ناظرین ویلاگ کروں گا، کیونکہ کچھ میرے تحفظات اب زیادہ کچھ مجھے چیزیں مل رہی ہیں جو کہ مجھے بھی تھوڑی بہت تشویش ہونے لگی ہے گورنمنٹ کی کشمیر پالیسی کو لے کر۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے ایل او سی پہ یا سیز فائر لائن پہ، آپ اس کو جو بھی کہہ دیجئے، کیونکہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد تو اب اس کو کیونکہ جو بھارت نے 5 اگست کو اقدامات لیے، اب اس کو ایل او سی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا، بھارت نے یک طرفہ طور پہ سچویشن کو تبدیل کر دیا، اور یہ بالکل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف بھی یہ کام ہوا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کس ڈگر جاتے ہیں، لیکن اچھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر اس طرح سے وہ سچویشن کو اسکلیٹ کرے گا تو پھر اس آگ میں دونوں ممالک آ سکتے ہیں۔ پاکستان تو ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم تو ہر ایگریشن کا جواب سختی سے دیں گے، اور کشمیریوں کو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ ایٹ لیسٹ پاکستان کے عوام کی تو یہی ہے پالیسی۔ گورنمنٹ کی پالیسی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ہو، لیکن عوام تو یہی ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں پہ اس پہ بھی کوئی بات کریں گے، لیکن فی الحال میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ جو ایل او سی پہ اس وقت ٹینشن ہے اور جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں، تاکہ کوئی ابہام اس بارے میں حوالے سے نہ رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔